السلام علیکم عزیز طالبات۔ خلافت بنو عباس کے دوسرے خلیفہ ابو جعفر منصور کے حوالے سے ہم پڑھ رہے تھے۔ ابو جعفر منصور جو ہے اس کو سلطنت عباسیہ کا حقیقی بانی تصور کیا جاتا ہے۔ آج ہم اس بات پہ بحث کریں گے کہ اس کو دولت عباسیہ کا حقیقی بانی کیوں قرار دیا گیا، اس نے کون سے ایسے کام سر انجام دیے، کون سی ایسی حکمت عملی تھی جس کی بنا پہ اس کو یہ اعزاز ملا۔ تو عباسی خلیفت کا اولین بانی جو ہے وہ ہم نے دیکھا تھا کہ عبداللہ الصفا تھا، جس نے خلافت کو قائم کیا اور خلافت کو علویوں سے لے کے جو ہے وہ عباسی خاندان میں محفوظ کیا۔ ابو جعفر منصور جو ہے اس کو حقیقی بانی اس لیے بھی قرار دیا جاتا ہے کہ اس کا دور نسبتاً لمبا تھا، یعنی ابو العباس الصفا کا دور جو ہے وہ ایک مختصر دور تھا، اور دوسری بات یہ کہ وہ بغاوتوں اور شورشوں کو دبانے میں جو ہے اس نے اپنا پورا دور گزار دیا، اور ظاہر ہے کہ وہ خلافت عباسی کا بالکل ابتدائی دور تھا۔ ابھی خلافت عباسی کو مستحکم کرنے کی ضرورت تھی، اور مختلف علاقوں میں حکومت کے بدلنے کی وجہ سے جو چینجز آ رہی تھیں، جو بغاوتیں ہو رہی تھیں، ان کو ختم کرنے کی ضرورت جو ہے وہ بنیادی تھی۔ اس بنا پہ نظام حکومت پہ اور حکومت کے انتظام کو سنبھالنے کے حوالے سے کوئی خاص حکمت عملی سر انجام نہیں دی گئی اس دور میں۔ تو ابو العباس الصفا کا دور جو ہے وہ یعنی سارے کا سارا اسی کشمکش میں گزر گیا۔ ابو جعفر منصور کو ورثے میں ہی بے شمار مشکلات اور مسائل ملے تھے، لیکن اس نے اپنے اس طویل دور میں، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ تقریباً 22 سالہ دور حکومت تھا، تو 22 سال ایک بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے۔ اس نے اس پورے عرصے میں ایک تو بغاوتوں کا مکمل طور پہ خاتمہ کیا، اور اپنی بہتر حکمت عملی کی بنا پہ، اپنی شخصیت و کردار کی بنا پہ، اپنے جو اس کے دورس اور جو بڑے خیر اندیش قسم کے اقدامات تھے ان کی بنا پہ خلافت کو ایک نئی زندگی دی، خلافت کو مضبوط کیا، اور اسی بنا پہ اسے بنو عباس کا حقیقی بانی قرار دیا گیا۔ مورخین یہ بھی کہتے ہیں کہ اپنی ہمت و استقلال، عزم اور احتیاط اور قوت ارادی کی وجہ سے وہ بنو عباس کا سب سے بہترین خلیفہ تھا، اور بلکہ دلچسپی کی بات یہ ہے کہ بنو امیہ کے پورے دور میں، 90 سالہ دور میں، عبد الملک بن مروان کو جو یعنی اہمیت حاصل ہے اس پورے دور میں، وہ اہمیت جو ہے وہ ہمیں بنو عباس کے دور میں ابو جعفر منصور کو حاصل ہوتی نظر آتی ہے۔ اس نے عباسی خلافت کو مضبوط بنیادوں پہ استوار کیا اور اسے وحدت اور استحکام بخشا، اور اس نے ایک ایسی عظیم الشان سلطنت بنائی اور چھوڑی جو تقریباً 500 برس تک قائم رہی، اور انہی اقدامات اور انہی بہترین کارناموں کی بنا پہ اس کو تمام مورخین باتفاق رائے جو ہے وہ حقیقی بانی قرار دیتے ہیں دولت عباسیہ کا۔ تو اس نے نہ صرف علویوں کو، خوارج کو، ترکوں کو، چینی، رومی، اس کے اپنے، اس کے بیگانے، یعنی جتنے بھی لوگ اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تھے، جتنے لوگوں کے خلاف اس کو جنگ کرنی پڑی یا اپنی صلاحیتوں کو آزمانا پڑا، اس نے چالاکی اور صفاقی کے ساتھ ساتھ ہمت و استقلال سے کام لیا، حوصلہ مندی اور جرأت سے کام لیتے ہوئے ان سب کو شکست فاش دی، اور انہیں کچل کے اپنی سلطنت کو اور اپنے خاندان کو محفوظ کیا۔ تو اس کے جو اقدامات تھے اس سے تمام لوگوں کو، یعنی نہ صرف عباسیوں کو بلکہ جتنے بھی اس کے مخالفین یا جتنی بھی ارد گرد کی ریاستیں تھیں، انہیں یہ پتہ چل گیا، یہ یقین ہو گیا کہ عباسی سلطنت جو ہے وہ کوئی تارنے والا نہیں ہے کہ اس کو کسی یعنی ختم کر دیا جائے یا ہضم کر لیا جائے۔ تو اس طرح سے جو باغی تھے ان کی ہمت ٹوٹ گئی، اور سرکش جو ہے وہ خود بخود یعنی انہوں نے سرکشی سے باز آ گئے۔ اس کے ساتھ یہ کہ وہ اس کی شخصیت میں ہمیں یہ چیز بھی نظر آتی ہے
کہ اس نے بلڈ اینڈ آئرن پالیسی اپنائی، اور بعض اوقات پیپرز میں یہ کویسچن بھی آ جاتا ہے کہ ابو جعفر منصور کی بلڈ اینڈ آئرن پالیسی جو ہے وہ بیان کریں. تو اس حوالے سے ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے کہ اس نے یعنی خون بہانا اور یہ جو بڑی سخت قسم کی پالیسی جو ہے وہ اپنائی، کیونکہ یہ اس وقت یا اس دور کا تقاضا تھا، اور اس نے اپنی مملکت کو سکون اور عافیت کا گہوارہ بنایا، اور اس طرح سے اس نے اپنی سلطنت عباسیہ اپنی خلافت میں بہت زیادہ یعنی اس کو مضبوط کر لیا. تو صفا کے دور سے اگر اس کا کمپیریزن کیا جائے تو صفا کا دور، جس میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی بہت لمبا چوڑا دور نہیں تھا، مختصر دور تھا، اور پھر چونکہ بہت ابتدائی زمانہ تھا اس کا دور جو ہے، تو اس کے عہد میں خزانہ تقریباً خالی تھا. یعنی امویوں کی حکومت جب ختم ہوئی، عباسیوں کی شروع ہوئی، آپ کو پتہ ہے کہ جب حکومت بدلتی ہے تو تب حالات خاصے مخدوش ہوتے ہیں نئی سلطنت کے لیے، نئی حکومت کے لیے. ملکی معیشت کافی کمزور تھی. تو منصور نے اپنی سادگی اور کفایت شعاری کی بنا پہ یعنی کہیں فضول خرچی نہیں کی، بہت کفایت شعاری سے، بہت احتیاط سے خرچ کرتے ہوئے حکومتی خزانے کو بھر دیا. پھر اس میں نظام محاصل جو تھے یعنی ٹیکسز جو تھے، اس نظام کی اس نے اصلاح کی. احتساب اس نے بڑا کڑا اور بڑا سخت قسم کا احتساب جو ہے وہ شروع کیا، اور جو کرپشن تھی اس کو جڑ سے ختم کرنے کی کوشش کی، اور لوگوں پہ جو ناجائز ذرائع آمدنی تھے وہ بھی بند کر دیے. ملک کو تجارتی، اقتصادی اور معاشی وسائل جو ہیں ان کو منظم کیا، اور ایک ایک پائی کا حساب رکھ کے آمد اور خرچ میں یعنی کتنا پیسہ آ رہا ہے اور کتنا خرچ ہو رہا ہے اس میں توازن پیدا کیا. تو اس طرح سے مملکت اتنی مضبوط ہو گئی مالی حوالے سے کہ اس نے اپنی وصیت جو کی اس میں اس نے کہا کہ مہدی کو، اپنے بیٹے کو، کہ میں نے تمہارے لیے اتنی دولت جمع کر دی ہے کہ اگر تم کو 10 سال تک بھی خراج نہ ملے، ٹیکسز نہ ملیں، تو تم کو اخراجات کی تنگی کی شکایت نہیں ہوگی. تو یہ ایک بڑی بات تھی. پہلا عباسی خلیفہ عبداللہ صفا جو ہے وہ اپنے دور حکومت میں کوئی باقاعدہ نظام حکومت تخلیق نہیں کر سکا تھا، اور اموی والیوں، گورنروں اور عمال حکومت کو برخاست کر کے صرف عباسی خاندان کے افراد کو اعلیٰ حکومتی مناصب پہ فائز کر دینا کسی بھی اعلیٰ نظام حکومت کا بدل قرار نہیں دیا جا سکتا تھا. تو منصور نے بڑی سوچ وچار کے بعد اور یعنی بڑی عقل مندی سے اس نے نیا حکومتی ڈھانچہ تشکیل دیا. اس میں اس نے وزیر، حاجب، کاتب، صاحب الشرط، صاحب البرید اور قاضی، ان ساری عہدوں کو بہت زیادہ اہمیت دی. یہ ان سارے عہدوں کے حوالے سے آپ سے پہلے بات ہو چکی ہے کہ یہ کس اہمیت کے حامل ہیں. تو نظام حکومت کے لیے یہ بنیادی ستون تھے جس پہ منصور نے اپنا نظام حکومت جو ہے وہ قائم کیا. تو کسی بھی حکومت اور سلطنت کی بقا اور تحفظ جو ہے وہ فوج کا مرہون منت ہوتا ہے. تو منصور نے اپنی فوج کو دوبارہ سے منظم کیا، تنخواہوں کا نظام اس نے بہتر بنایا، اسلحہ سازی کے مزید کارخانے قائم کیے، اسلحے کی فراہمی یقینی بنائی. تنظیم اور ڈسپلن کے اعتبار سے اس نے فوج کو دوبارہ سے منظم کیا. امیر المومنین کی حیثیت سے وہ خود سپریم کمانڈر تھا، یعنی فوج کا سربراہ تھا، اور بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ وہ دربار میں خود بھی فوجی وردی پہن کے آتا تھا. فوج کی تنظیم جو ہے وہ براہ راست اس نے اپنے ہاتھ میں لے لی. تو اس کے عہد میں فوج کی قیادت جو ہے وہ عربوں کے بجائے اجمیوں کے ہاتھ میں چلی گئی. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عباسی جو ہیں وہ عربوں کے مقابلے میں اجمیوں کی حمایت حاصل کر کے برسر اقتدار رہے تھے. اس بنا پہ تمام اعلیٰ عہدے جو ہیں وہ اجمیوں کو دے دیے گئے. تو بہرحال اس نے اجمیوں کے ہاتھوں میں یہ نظام دینے کے باوجود بھی اس کا سول اور فوجی نظام جو ہے وہ بہترین تھا، اور عباسی خلافت کا روب اور دھاک جو ہے وہ اس کے دور میں پورے عالم پہ بیٹھ گئی. اس کے ساتھ ہم یہ دیکھیں گے یعنی اسی بنا پہ یہ سارے اقدامات جو تھے، یہ ساری باتیں جو تھیں، اسی بنا پہ اسے خلافت بنو عباس کا حقیقی بانی قرار دیا جاتا ہے. بنو امیہ کی خلافت جو ہے
اس حوالے سے ایک اور بہت اہم بات یہ کہ بنو امیہ کی خلافت ہر لحاظ سے خالص عربی حکومت تھی، اور یہ عربی حکومت ہونے کی بنا پہ عباسی حکمران جو ہیں وہ چونکہ انہوں نے حمایت حاصل کی اجمیوں کی، اور اجمیوں کی حمایت سے یہ برسر اقتدار آئے تھے، تو سیاسی اور انتظامی لحاظ سے یہ ایرانی حکومت جو ہے اس کو یعنی انہوں نے مد نظر رکھا، اور چونکہ ایرانی ان کی حکومت پہ بہت زیادہ اثر انداز تھے، اس بنا پہ عباسی خلافت کے پشت پناہ جو ہیں وہ عراقی اور خراسانی تھے۔ ان میں موالی اور ایرانی ان کی اکثریت تھی، اور ایرانی آپ کو پتہ ہے کہ ساسانی جو بادشاہت تھی اس سے تعلق رکھتے تھے، جس میں شان و شوکت کا تصور، دربار بڑا شاندار ہونا چاہیے، لباس باقاعدہ جو درباری ہوا کرتے تھے ان کے لیے مقرر ہوتے تھے، اونچی نشست کا انتظام تھا، بڑا خوبصورت اور بڑا قیمتی تاج بنوایا جاتا تھا۔ تو وہ ساری چیزوں کا جو ذکر ہے وہ میں پہلے کر چکی ہوں کہ ساسانی حکومت کا جو بادشاہ ہوا کرتا تھا، کسریٰ جسے کہا جاتا تھا، وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس کے تاج کے حوالے سے یہ بات مشہور تھی کہ وہ اتنی زیادہ ہیرے جواہرات اس پر جڑے ہوتے تھے اور وہ اتنا بھاری ہوا کرتا تھا کہ اس تاج کو سر پہ پہننا یا رکھنا بڑا مشکل ٹاسک ہوا کرتا تھا، اور اس بنا پہ اس کو دربار میں زنجیروں سے باندھا گیا تھا، زنجیروں سے اس کو یعنی اس طرح سے فکس کیا گیا تھا کہ بادشاہ یا جو سلطنت کا سربراہ ہوتا تھا وہ جب تخت پہ بیٹھتا تھا تو وہ تاج پھر وہ زنجیروں سے لٹکا ہوتا تھا، یعنی بورڈ اس کا جو ہے وہ زنجیریں اٹھاتی تھیں، اور وہ تاج جو ہے وہ ویسے پھر حکمران کے سر پہ ایسے فکس کر دیا جاتا تھا۔ تو یہی طرز عمل جو ہے سارے کا سارا یہ عباسیوں نے اختیار کیا، اور اہم بات جو ان کے دور میں ہوئی وہ فوج اور انتظامیہ میں غیر عربوں کو بھرتی کیا جانے لگا۔ منصور پہلا شخص ہے جس نے موالی جو تھے ان کو بہت سارے کاموں پہ مامور کیا اور عربوں پہ انہیں ترجیح دی۔ بعد میں ایسا ہوا کہ یہ طریقہ عام ہو گیا کہ عربوں کی حکومت اور سیادت مکمل طور پہ فنا ہو گئی، اور ساسانی یا ایرانی جو تھے یہ آہستہ آہستہ تمام حکومت پہ قابض ہو گئے۔ ساسانیوں میں آپ کو پتہ ہے کہ ایک تصور یہ تھا کہ بادشاہ یا حکمران یا خلیفہ جو ہے وہ زمین پہ ذل اللہ ہوتا ہے، یعنی اللہ کا سایہ ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہوتا ہے۔ تو ساسانی روایات کی ہی زیر نظر عباسیوں نے خلافت کو مذہبی تقدس کا رنگ دے دیا اور اپنے آپ کو تمام عالم اسلام کا روحانی پیشوا قرار دیا۔ عباسی تحریک میں جو ایک بہت بڑا فلا آیا یا بہت بڑی جو رکاوٹ تھی وہ علوی تھے۔ وہ علوی جن کے نام پہ تحریک انہوں نے شروع کی، لیکن جب تحریک کامیابی سے ہمکنار ہو گئی تو انہوں نے اس تحریک کو علویوں سے لے کے یا خلافت کو علویوں سے لے کے عباسیوں کو دے دیا۔ تو علویوں میں سے سب سے مؤثر شخص جو کہ خلافت کا دعوے دار ہو سکتا تھا، جس کے لیے علوی لڑ سکتے تھے، وہ امام محمد نفس الزکیہ تھے۔ تو صفا نے جب خلافت کو اپنے خاندان میں مرتکز کیا تو حضرت حسین کی اولاد میں سے امام جعفر صادق تھے، جو کہ ان کے حوالے سے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ وہ خلافت کی خواہش نہیں رکھتے تھے، انہیں کوئی خواہش نہیں تھی کہ مجھے خلیفہ بنایا جائے، اور وہ اپنے پیروکاروں میں سے یعنی لوگوں کو سختی سے منع کرتے تھے کہ میں خلیفہ نہیں بننا چاہتا۔ حضرت حسن کی نسل میں سے ایک بزرگ محمد بن عبداللہ نے اس روش کو ترک کر کے، یعنی یہ جو دوستیانہ یا آپ یوں کہہ لیں خاموش روش تھی، اس کو ترک کر کے منصور کے زمانے میں اس نے بغاوت کر دی۔ ان کا نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ محمد رکھا گیا تھا، اور ان کے باپ کا نام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ سے ملتا تھا، اور لوگ آپ کو مجدد کامل بھی کہا کرتے تھے، اس لیے ان کا ساتھ بھی دیتے تھے۔ تو یہ جو محمد بن عبداللہ تھے، انہوں نے
بغاوت کر دی منصور کے خلاف، اور انہیں ان کے تزکیہ نفس کی وجہ سے نفس الزکیہ کا نام دیا گیا تھا۔ اور بنو امیہ کی خلافت کے آخری ایام میں جب عباسی سلطنت یا عباسی دعوت کی کامیابی کے امکانات جو ہیں وہ روشن ہونے لگے، تو تب سرکردہ لوگوں کا ایک اجتماع ہوا۔ اس میں صفا اور ابو جعفر منصور دونوں شامل تھے، اور اس میں یہ بات کھلے عام تسلیم کی گئی تھی کہ جب یہ دعوت کامیابی سے ہمکنار ہو جائے گی تو کامیابی کی صورت میں، دعوت کی کامیابی کی صورت میں امام محمد نفس الزکیہ جو ہیں وہ خلیفہ ہوں گے۔ اس موقع پہ اہل مدینہ کے جو صاحب الرائے لوگ تھے، جن کی رائے کو تسلیم کیا جاتا تھا، انہوں نے بھی اس کی تائید کر دی، لیکن جو ہی عباسی بامراد ہوئے، یعنی جیسے ہی ان کی دعوت جو ہے وہ کامیاب ہوئی، انہوں نے اس فیصلے کو، یا وہ جو ایک بات طے شدہ تھی، اس کو پس پش ڈال کے عبداللہ صفا کو منصب خلافت پہ فائز کر دیا۔ امام محمد نفس الزکیہ جو تھے، انہوں نے وہ عہد یاد دلوایا، اور انہوں نے کہا کہ میں صفا کی بیعت نہیں کرتا۔ اہل مدینہ نے بھی اپنے پرانے موقف پہ قائم رہتے ہوئے امام محمد نفس الزکیہ کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ تو صفا نے اس ٹائم بڑی حکمت عملی سے جو ہے وہ کام لیا، اور امام محمد نفس الزکیہ پہ اپنے احسانات جتا کے انہیں اپنے ارادے سے باز رہنے کی درخواست کی۔ تو اس طرح سے آپ نے صفا کے دور میں خروج نہیں کیا، یعنی بغاوت نہیں کی اعلانیہ۔ ابو جعفر منصور جیسے ہی مسند خلافت پہ فائز ہوا، اس نے حاکم مدینہ زیاد بن عبداللہ کو تاکید کی کہ نفس الزکیہ کی حرکات و سکنات پہ خاص طور پہ نظر رکھے۔ زیاد نے یقین دہانی کرا دی کہ میں ایسا ہی کروں گا، اور اس نے کوشش کی کہ انہیں گرفتار کر کے مرکز خلافت روانہ کر دیں، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکا کیونکہ امام نفس الزکیہ کا اثر و رسوخ جو ہے بہرحال مدینہ میں بہت زیادہ تھا۔ تو منصور نے اسے اسی کی پاداش میں معزول کر کے قید میں ڈال دیا۔ نیا گورنر جو بنایا گیا وہ محمد بن خالد تھا، وہ بھی انہیں قابو کرنے میں ناکام رہا۔ پھر اس کے بعد رباح بن منصور کو مقرر کیا گیا کہ بھئی آپ ان کا سدباب کریں۔ تو رباح بن منصور نے نفس الزکیہ کے جو والد محترم تھے اور تمام قریبی رشتہ دار، ان سب کو گرفتار کر کے دارالخلافہ روانہ کر دیا، لیکن پھر بھی وہ نفس الزکیہ اور ان کے بھائی ابراہیم جو کہ نفس الرزیہ کے لقب سے مشہور تھے، ان کو گرفتار کرنے میں ناکام رہے۔ تو آہستہ آہستہ انہوں نے جتنے بھی ان کے قریبی رشتہ دار تھے ان کو قتل کرنا شروع کر دیا، جس میں ان کے چچا عباس بن حسن، ابراہیم بن حسن اور چچا زاد بھائی محمد بن ابراہیم شامل تھے۔ لیکن وہ ان دونوں بھائیوں یعنی امام نفس الزکیہ اور امام نفس الرزیہ کی رہائش گاہ کا پتہ چلانے میں ناکام رہے۔ ابو جعفر منصور ان کے بارے میں بڑا فکر مند تھا اور ان کو اپنی حکومت کے لیے بہت بڑا خطرہ سمجھتا تھا۔ تو ابو جعفر منصور حج کی نیت کر کے مکہ مکرمہ پہنچا تاکہ وہ انہیں خود سے تلاش کر سکے۔ تو اس دوران کیا ہوا کہ نفس الزکیہ اور نفس الرزیہ بصرہ میں جا کے روپوش ہو گئے۔ تو دوسری بار جب منصور حج کے لیے مکہ مکرمہ آیا تو نفس الزکیہ اور نفس الرزیہ وہ دونوں بھی وہاں موجود تھے، لیکن انہوں نے اس طرح سے بھیس بدلا ہوا تھا اور اس طرح سے انہوں نے اپنی شناخت چھپائی کہ منصور پھر بھی ان کا سراغ نہیں لگا سکا۔ یہاں تک کہ دوران سفر دونوں بھائی بھیس بدل کے آگے پیچھے چلتے رہے، ان کے ساتھ چلتے رہے، لیکن یہ ہے کہ پھر بھی منصور کو نہیں پتہ چل سکا۔ پھر انہوں نے اپنے والد مکرم سے اجازت مانگی کہ ہم خروج کریں، یعنی بغاوت اعلانیہ کریں، اور انہوں نے موزوں وقت پہ ان کے والد نے کہا کہ ابھی وہ ٹائم نہیں آیا کہ جب آپ کو خروج کرنا چاہیے، تو ابھی خروج ملتوی کر دیں۔ تو اس بنا پہ نفس الزکیہ جو ہے مدینہ منورہ لوٹ گئے۔ تو دونوں بھائیوں کی باخبری اور جو مستعدی تھی ان کا یہ عالم تھا کہ ایک دفعہ وہ بھیس بدل کے منصور کے ساتھ کھانے میں بھی شریک ہوئے، اور دوسری بار جب منصور بغداد کی تعمیر کے دوران اس کا معائنہ کرنے آیا تو دونوں بھائی وہاں موجود تھے، لیکن نہ منصور کو نہ اس کے جاسوسوں کو ان کا پتہ نہیں چل سکا۔ پھر اسی دوران نفس الزکیہ نے
خروج کا اعلان کر دیا، لوگوں نے آپ کو بڑا شاندار استقبال کیا مدینہ میں، اور باقاعدہ آپ کی خلافت کا اعلان کیا، اور بہت سارے لوگوں نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر لی۔ امام محمد نفس زکیہ نے مدینہ پہ قبضہ کر کے گورنر مدینہ جو کہ منصور کی طرف سے مقرر کیا گیا تھا رباح، اس کو بھی گرفتار کر لیا، اور اپنے حامی قیدی جو تھے ان کو نفس زکیہ نے رہا کرا لیا۔ تو جلد ہی حجاز اور یمن کے لوگ جو تھے انہوں نے بھی آپ کو خلیفہ تسلیم کر لیا۔ بدقسمتی سے ابراہیم عین وقت پہ بیمار پڑ گئے، اس بنا پہ خروج نہیں کیا جا سکا، لیکن بہرحال حجاز میں انہوں نے اپنی پوزیشن مستحکم کر لی۔ اسی زمانے میں دنیا اسلام کی دو بڑی ممتاز ہستیاں امام مالک اور امام ابو حنیفہ، انہوں نے ابو جعفر منصور کی بجائے امام محمد نفس زکیہ کی حمایت کا اعلان کیا اور دنیا اسلام میں ایک باقاعدہ تلاطم برپا کر دیا۔ تو اس سے کیا ہوا کہ امام نفس زکیہ جو ہیں انہیں بڑی تقویت ملی، بڑی طاقت کا احساس ہوا، اور وہ اور زیادہ مضبوط ہوئے۔ ابو جعفر منصور کو جب اعلان خلافت کا پتہ چلا نفس زکیہ کے، تو انہیں ڈرانے دھمکانے کے انداز میں خط لکھا گیا اور کہا کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ اور رسول کا عہد اور میثاق موجود ہے، تم اپنے ارادے سے باز آ جاؤ، اور اگر تم ایسا کر لو گے تو میں تمہارے خاندان، تمہارے پیروکار اور جان و مال اور اسباب کی امان دیتا ہوں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اور حاجت یا کوئی اور ضرورت تمہیں ہوگی وہ بھی پوری کی جائے گی، جس شہر میں چاہو گے وہاں قیام کی اجازت دی جائے گی، اور تم سے اور تمہارے لوگوں سے کوئی مواخذہ نہیں کیا جائے گا، کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ اس سب کے لیے اگر تم کوئی عہد نامہ لکھوانا چاہو تو وہ بھی لکھوا سکتے ہو۔ یہ خط جب امام نفس زکیہ کے پاس پہنچا تو انہوں نے جواباً تحریر کیا کہ ہم بھی تمہیں ایسی ہی امان پیش کرتے ہیں جیسی تم نے پیش کی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ حکومت ہمارا حق ہے، یعنی بنو فاطمہ کا، اور تم ہمارے اسی سبب سے مدعی ہوئے، یعنی تم نے دعویٰ کیا خلافت کا، اور ہمارے ہی گروہ والے بن کے حکومت حاصل کرنے نکلے اور حکومت حاصل کی، اور جب کامیاب ہوئے تو حکومت خود لے لی۔ تو پھر انہوں نے بنو فاطمہ کی فضیلت بیان کی، اور اس میں بڑا انہوں نے مؤثر انداز جو ہے وہ اختیار کیا کہ جیسی امان تم دیتے رہے ہو، جیسے تم نے ابن حبرہ کو امان دی، اپنے چچا عبداللہ بن علی کو دی جسے نمک مکان میں رکھا گیا تھا، اور ابو مسلم خراسانی کو امان دی تھی، تو ان تینوں کو امان دینے کے بعد منصور نے قتل کروا دیا تھا۔ تو نفس زکیہ نے کہا کہ اگر تم میری اطاعت کرو گے تو میں تمہیں جان اور مال کی امان دوں گا، اور وہ واقعی امان دوں گے، یعنی ویسی امان نہیں دوں گا جیسے تم نے ان تینوں لوگوں کو دی۔ تو اس خط کے جواب میں ابو جعفر منصور جو ہے وہ مشتعل ہو گیا، اور اس نے نفس زکیہ کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ منصور اور نفس زکیہ کے درمیان اس کے بعد جنگ ہوئی، اور اس میں مدینہ کے لوگ جو تھے وہ بھی ان کے ساتھ تھے۔ تو دوسری جانب اس نے اپنے بھتیجے عیسیٰ بن موسیٰ کو 4000 سوار اور 2000 پیدل فوج کی کمان دے کے مدینہ منورہ روانہ کیا، لیکن اسے یہ تاکید کی کہ گرفتاری کے بعد نفس زکیہ کو قتل نہ کیا جائے، اور اگر روپوش ہو جائیں تو جو ہے وہ تم ان سے بہت زیادہ سختی نہ کرنا آل فاطمہ سے، اور مزید امدادی فوج جو ہے وہ روانہ کی۔ تو نفس زکیہ نے جب یہ خبر پائی کہ بھئی عباسی فوج جو ہے وہ آ رہی ہے مقابلے کے لیے، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی خندق کو دوبارہ صاف کرایا اور اسی سے اپنی حفاظت کا پروگرام بنایا۔ عباسی جرنیل نے شہر کا محاصرہ لیا اور اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کے اہل مدینہ کو ہتھیار ڈال دینے کا مشورہ دیا۔ تو اس کے بعد نفس زکیہ کی شہادت ہوئی، یعنی انہیں شہید کر دیا گیا، اور امام نفس زکیہ جو ہیں وہ انہوں نے اگرچہ اینڈ تک وہ لڑتے رہے، ایون یہ کہ کہا جاتا ہے کہ ان کے ساتھ صرف 313 جانثار باقی رہ گئے۔ سپاہی جو ہیں وہ خندق پھلانگ کے شہر کی حدود میں داخل ہو گئے، اور ایک عباسیوں نے ایک اونچی جگہ پہ عباسی علم جو ہے وہ لہرا دیا۔
اس پہ نفس و زکیہ کے جو ہمراہی تھے وہ پریشان ہو گئے، اور 14 رمضان المبارک کو بہرحال یہ 762 عیسوی کو بعد نماز عصر یہ شہید کر دیے گئے۔ امام نفس و زکیہ اور عیسیٰ بن موسیٰ نے آپ کا سر قلم کر کے ابو جعفر منصور کے پاس بغداد بھیج دیا۔ ان کے کٹے ہوئے سر کی لوگوں کو ڈرانے اور عبرت کے لیے شہر میں تشہیر کرائی گئی، اور عیسیٰ نے ان کے شہید ساتھیوں کو مدینہ منورہ اور ثنیۃ الوداع کے مقام پہ سولی پہ لٹکائے رکھا۔ نفس و زکیہ کی جو ہمشیرہ تھی، ان کی درخواست میں ان کے بے سر جسد مبارک کو، یعنی سر تو ان کا کاٹ کے اس نے بھیج دیا تھا منصور کو، تو باقی جو ان کا جسم تھا اس کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ تو آپ کی وفات کے بعد یا آپ کے قتل کے بعد پھر اہل مدینہ کو اور عالم اسلام کو ان جیسے نیک نام اور پاکیزہ سیرت انسان کی خدمات پھر کبھی بھی میسر نہیں آ سکی۔ اس کے بعد انہوں نے ابراہیم نفس الرزیہ کو شہید کیا۔ وہ منتظر تھے، ان کے بھائی نے انہیں کہا ہوا تھا کہ آپ نے خروج نہیں کرنا، جیسے ہی آپ کو یعنی کوئی اطلاع پہنچے گی تو پھر آپ بغاوت کیجیے گا۔ تو اسی دوران انہوں نے خروج کیا، لیکن یہ ہے کہ ان کا بھی یہی حال کیا گیا، اور انہیں ان کا سر کاٹ کے بھی عیسیٰ بن موسیٰ کو پیش کیا گیا، اور بعد میں اس طرح سے علوی مخالفین جو ہیں ان کا خاتمہ کیا گیا۔ تو عباسی سلطنت کے استحکام میں یہ جو علویوں کا خاتمہ تھا یہ بھی شامل تھا، اور جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ منصور کی پالیسی جو ہے وہ بلڈ اینڈ آئرن کی پالیسی تھی۔ تو یہ بلڈ اینڈ آئرن کی پالیسی جو ہے، اس میں پھر آپ امام نفس و زکیہ، امام نفس الرزیہ کی جو ہے وہ بغاوت کے خاتمے کے حوالے سے بھی آپ بات کریں گے، اور مزید بھی اس میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے اس میں کون کون سی چیزیں شامل کرنی ہیں۔ آج کا ٹاپک ہمارا یہیں تک تھا۔ یہ ٹاپک خاصا لمبا ہے چونکہ ٹائم محدود ہے، تو انشاءاللہ اس پہ مزید بات کریں گے نیکسٹ لیکچر میں۔ اور ابو جعفر منصور کو آج ہم نے حقیقی بانی کے طور پہ دیکھا۔ یہ حقیقی بانی میں صرف ایک پوائنٹ آج ہم نے ڈسکس کی ہے کہ اس نے اپنے مخالفین میں سے علویوں کا خاتمہ کس طرح سے کیا۔ ابھی بہت سارے مخالفین باقی ہیں، جیسے ہم ابو مسلم خراسانی کے حوالے سے دیکھیں گے، رومیوں کے حوالے سے اس کی پالیسیوں کا جائزہ لیں گے، چینیوں کے حوالے سے پالیسیوں کا جائزہ لیں گے۔ تو یہ ساری باتیں انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو اور آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔